بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی کم عمر تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کے بچپن اور جوانی کا کافی عرصہ فیض نبوت کے زیر اثر گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام سرفہرست ہے۔ آپ کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر اردن میں ہوا۔ یہی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آبائی وطن سے ہجرت کر کے جب ہاران اور بعد میں مصر میں سکونت پذیر ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ یہی حضرت لوط علیہ السلام کو معصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اردن کے مشرق اور فلسطین کے درمیان بحر مردار کے کنارے جنوبی حصے میں سرسبز و شاداب وادیاں تھی۔ یہ علاقے سدوم اور عمورہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان علاقوں میں پانی کی فراوانی کی وجہ سے زمین زرخیز تھی، کھیتی باڑی بھی خوب ہوتی تھی، ہر قسم کے پھل سبزیوں اور باغات کی کثرت تھی۔ ان علاقوں کے باشندے خوشحال تھے اور زندگی کی تمام تر آسائشیں انہیں حاصل تھی۔ انسان کی ازلی و ابدی دشمن ابلیس نے انہیں گمراہ کرنے کا یہ سنہری موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا اور ابلیس نے اس خوشحالی اور آسائش کی زندگی کو ان کے ہی خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان بستیوں کے مکین اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو اپنے زور و بازو پر محمول کرنے لگے اور عطائے خداوندی کو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ قادر مطلق ذات کا خوف اور وحشت جب ان کے مطمح نظر نہ رہا تو وہ غرور اور تکبر سے بدمست ہو گئے، اور یہی وہ تکبر تھا جس نے عزازیل جیسے عبادت گزار کو تا قیامت شیطانیت کے وصف سے موسوم کر دیا اور اس کی تباہی کا موجب بنا۔ تکبر نے ہی عزازیل کو ذلیل و رسوا کر دیا اور اس کے گلے میں لعنت کا طوق پہنا دیا۔ اسی تکبر کی بنا پہ اہل سدوم ان وادیوں کی سرسبزی اور شادابی کو اپنی ملکیت تصور کرتے تھے اور دوسرے علاقوں کے باشندوں کا ان نعمتوں سے مستفید ہونا گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ غرور و تکبر اور سرکشی ابلیس کی طرز فکر کا خاصہ ہے۔ اہل سدوم جب پوری طرح ابلیس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے اور ان کے اذہان میں شیطانیت راسخ ہو گئی تو وہ ایسے اعمال سر انجام دینے لگے جن پر عمل کر کے انسانی مجسمہ شر اور فساد بن جاتا ہے۔ بداتوار قوم نے بدعمالیوں اور فواحش کی فہرست میں ایک ایسے عمل کا اضافہ کر دیا جو اس قوم کے صفحہ ہستی سے نابود کیے جانے کے لیے عذاب الہی کی بنیاد بن گئی۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے قدرت کا مقرر کردہ طریقہ چھوڑ کر عورتوں کے بجائے مردوں اور لڑکوں سے اختلاط رکھنا اس قوم کا دستور بن گیا۔ خباثت اور بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ عوام الناس سے لے کر قوم کے سردار اور حاکم تک اس اخلاق سوز عمل کو عیب نہیں کردانتے تھے، بلکہ علی الاعلان فخریہ انداز میں اس کا تذکرہ کرتے تھے اور بڑی محفلوں میں ناپسندیدہ حرکات دہراتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی قوم کی طرف مبعوث کی گئے تھے۔ آپ نے اہل سدوم کی بے حیائی اور خباثتوں کی ملامت کی، ان کے اندر موجود اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کی، قوم کو گمراہی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے رب کائنات کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور شرافت اور پاکیزگی کے اعمال اپنانے کی ترغیب دی۔ اصلاح اور تزکیہ نفس کے لیے ہدایت و نصیحت کا یہ تربیتی اور ترغیبی پروگرام قوم پر بہت شاق گزرا۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام سے بیزار رہنے لگے اور ان کی نصیحت آموز باتوں کو اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے لیے ایک رکاوٹ تصور کرنے لگے۔ سدوم اور عمورہ کی سرزمین پر آباد نوع انسانی کا یہ سرکش گروہ نافرمانی، بے حیائی اور اخلاق سوز کاموں میں مصروف رہا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے بندے حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان کے ناپسندیدہ افکار کے باعث اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اعمال بد کے سبب نازل ہونے والے عذاب سے ڈرایا۔ قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت اور باتوں کا اثر قبول کرنے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ اختیار نہیں کریں گے
تو انہوں نے رب العزت کی بارگاہ میں قوم پر غالب رہنے کی دعا کی۔ بستی والوں کے اعمال کے سبب بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اہل صدوم کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ بستی کو ان کے مکینوں سمیت الٹنے کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہوئی۔ یہ فرشتے انسانی روپ میں ظاہر ہوئی۔ فرشتوں کی یہ جماعت جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچی تو رات کا وقت تھا۔ فرشتے انسانی روپ میں تھے اور ملکوت حسن ان سے ظاہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ قوم کی ہمعیال تھی۔ اس نے مہمانوں کی آمد کی اطلاع اہل صدوم کو کر دی۔ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کر دی جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس وقت بھی نصیحت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن اہل صدوم پر جنون سوار تھا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ سنی۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور اپنی حقیقت سے آگاہ کیا اور ساتھ ہی بستی سے چلے جانے کی تلقین بھی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کی ہدایت کے مطابق اپنے متعلقین کے ہمراہ صدوم سے رات کے وقت نکلے اور اس وادی سے ایک طرف دغر نامی مقام پر پہنچ گئے۔ صبح کے نزدیک ایک ہولناک آواز بلند ہوئی اور اہل صدوم کے حواس معطل ہو گئے۔ آسمان سے ان پر کنکر اور پتھر برسائے گئے اور تمام بستیاں ان کے مکینوں سمیت الٹ دی گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جس مقام پر موجود تھے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہا۔ قرآن حکیم سمیت تمام الہامی کتابوں میں مذکورہ یہ واقعہ نوع انسانی کو درس و عبرت دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آتی کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔ حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ شیطانیت کے پیروکاروں کو زندگی میں سکون قلب کی دولت حاصل نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا یہ قانون ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک رنگ و بو کی اس دنیا سے رشتہ ختم نہیں کر سکتا جب تک وہ مکافات عمل کا کفارہ ادا نہ کرے۔ کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ خیانت اور بددیانتی سے اس کی مسرت میں اضافہ ہو؟ ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ برا مرتب ہوتا ہے اور اچھے کام کا نتیجہ اچائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ پیغمبروں کے کردار کو جب ہم عمیق نگاہی سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اچائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، یعنی وہ ایسے کردار سے مستفیض تھے جس کردار میں لطافت اور حلاوت کے علاوہ کوئی دوسری چیز شامل نہیں۔ کردار کے تعین میں دو طرزیں بنتی ہے، ایک یہ کہ آدمی شیطانیت سے قریب ہو کر شیطان بن جاتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ آدمی سراپا رحمت بن کر اللہ کی سلطنت میں نمائندہ بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو خیر اور بلائی سے نوازتا ہے۔